زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ معزز حضرات، اللہ کی توفیق و عطا سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کے محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل درس حدیث کو قبول فرمائے۔ باب صفت الصلاۃ سے انشاءاللہ آج ایک چھوٹی سی مختصر حدیث پاک تشریح کے ساتھ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس حدیث پاک کی تشریح و توضیح میں انشاءاللہ کچھ نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ یہ حدیث پاک رفع یدین پر مشتمل ہے۔ محدثین کرام جنہوں نے حضور کی حدیثیں جمع فرمائی، ان کی تحقیق کے اعتبار سے جو حدیثیں بھی اچھی سندوں سے ملی انہوں نے ان کو کتاب میں جمع کر دیا۔ حدیثیں ہر طرح کی ہیں۔ اب یہ مجتہدین کا کام تھا، فقہا کا کام تھا کہ کس حدیث پاک پر عمل کرنا ہے، کس حدیث پاک پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اس زمانے میں احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے، کبھی کوئی حکم نازل ہوا اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے وہ حکم منسوخ کر کے کوئی دوسرا حکم نافذ کیا گیا۔ تو یہ فیصلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جن کو اللہ نے فقہ کا مقام عطا فرمایا، فقیہ بنایا، تو وہ سارے حضرات یہ فیصلہ کر کے چلے گئے۔ اب یہ حدیث پاک رفع یدین پر مشتمل ہے۔ پہلے حدیث پاک سماعت کیجئے، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اس کے بعد تشریح، اور حنفیوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے اور اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے۔ اس کی تشریح میں نے پچھلے ہفتے کر دی ہے۔ جو حضرات تھے پچھلے ہفتے انہوں نے سماعت کیا بھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ سمجھے بھی ہیں۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اللہ اکبر، رکوع میں جانے کے لیے،
تب بھی ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھانے کے لیے اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، یعنی رکوع سے سر اٹھاتے، تب بھی ہاتھوں کو اٹھاتے۔ رفعہما کذالک، تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی حضور دونوں ہاتھوں کو اسی طریقے سے اٹھاتے جس طرح تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وقال، اور جب رکوع سے اٹھتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہاں دونوں الفاظ موجود ہیں۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز تو اس حدیث پاک کے خلاف ہے، اور یہی جھانسا غیر مقلدین دیتے ہیں حنفیوں کو، اس طرح کی روایتیں پیش کر دیتے ہیں، بخاری کا نام لیتے ہیں، مسلم شریف کا نام لیتے ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو علم کی ہوا نہیں لگی ہے، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں تو صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، یہاں یہ ہے کہ حضور رکوع میں جاتے تب بھی ہاتھوں کو یوں کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ہاتھوں کو یوں کرتے، رفع یدین فرماتے، تو ہم لوگ تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، حدیث میں کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں ایک زمانے سے، لہذا ہمارا عمل حدیث کے خلاف ہے، لہذا ہم غلطی پر ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ 50 بار نہیں سینکڑوں بار سوچئے گا، اور سوچنے سے پہلے کسی عالم دین کے پاس آ کے بیٹھیے گا، وہ آپ کو بتائے گا حدیث پاک کا صحیح مفہوم۔ ایسا نہیں کہ ایک لمبی تاریخ صدیوں سے ہمارے علماء فقہا محدثین، جن میں بڑے بڑے جید علماء فقہا ہوئے، سرکار غوث اعظم بھی حنفی تھے، وہ سرکار غریب نواز بھی حنفی تھے، اس جیسے عظیم الشان اللہ والے گزرے ہیں، ان حضرات نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جو حنفی حضرات کر رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی رفع یدین کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو نماز میں کسی بھی مقام پر نہیں اٹھانا ہے، یہ حنفی حضرات غلط کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ علماء کے پاس آ کے بیٹھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس تو دلائل کے انبار لگے ہیں الحمدللہ، ہمارے علماء نے اتنا لکھ دیا ہے کہ مزید لکھنے کی اور حاجت نہیں ہے، بس اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا میں جب نماز فرض ہوئی مکۃ المکرمہ میں، راجح قول یہ ہے کہ ہجرت کے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی شب معراج میں، یا بارہا جب معراج کا موقع آتا ہے، اور آ بھی گیا، رجب المرجب بس آنے ہی والا ہے، تو یہ ساری باتیں بار بار ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں۔ تو شروع میں ابتدا میں نماز جب فرض ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام حضور کی اقتداء میں پیروی میں نماز میں رفع یدین فرمایا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں کو کئی مرتبہ اٹھاتے تھے، اور 1-2 بار نہیں، کئی مقام ایسے تھے جن میں رفع یدین تھا۔ مثلا تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اس کے بعد روایتوں میں یہ بھی آیا کہ سجدے میں جاتے وقت بھی رفع یدین تھا، سجدے سے اٹھاتے وقت بھی رفع یدین تھا، کئی مقام پر رفع یدین ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شروع میں حکم یہ تھا کہ کتا جہاں ملے جان سے مار دو، کتوں کو جان سے مارنے کا حکم تھا، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اہل عرب کتوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو دل میں نفرت ڈالنے کے لیے حضور رحمت علیہ نے فرمایا کہ ان کو مار دیا جائے۔ حالات یہ تھے کہ صحابہ کرام نے تلاش کر کے کتوں کو مارا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں اگر کوئی خاتون مدینہ منورہ کے باہر سے آتی اور اس کے ساتھ کوئی کتا آتا جس کو عربی میں کلب کہتے ہیں، تو صحابہ اس کو پکڑ کے ختم کر دیتے تھے۔ بعد میں حضور نے حکم منسوخ کر دیا کہ اب نہیں مارنا ہے، بعد میں باقاعدہ اجازت ملی گھر کی حفاظت کے لیے، کھیتوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے شکاری کتوں کو پالنے کی بھی اجازت دی ہے۔ البتہ گھر کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، باہر رکھیں۔ ہاں وہ کتا جو پاگل ہو گیا، وہ کاٹنے والا ہو، اس کو مارنے کا آج بھی حکم ہے کہ جہاں پاؤ مار دو اس قسم کا کتا۔
تو احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے. شروع میں حضور نے کچھ مٹکوں کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. باقاعدہ روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سب کے اندر روایتیں موجود ہیں. کئی ایسے مٹکے تھے جن میں شراب تیار کی جاتی تھی، نبیذ تیار کی جاتی تھی. حضور نے فرمایا ان مٹکوں کو استعمال مت کرو. 4 قسم کے مٹکے، مگر بعد میں ان کی اجازت مل گئی. تو یہی حال یہاں بھی ہے کہ شروع میں رفع دین تھا. صحابہ کرام رفع دین فرماتے تھے، حضور بھی رفع دین فرماتے تھے، مگر بعد میں آپ نے رفع دین کا حکم منسوخ فرما دیا اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کو باقی رکھا. تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت آپ نے رفع دین سے منع فرما دیا اور آپ نے رفع دین کو ترک فرما دیا. یہی حضور کا آخری عمل تھا اور بعد میں صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا. ہمارے پاس بہت دلیلیں موجود ہیں، مرفوع حدیثیں بھی موجود ہیں، موقوف حدیثیں بھی موجود ہیں. اور اگرچہ بعض حدیثوں کی سند پر کلام ہے اور بعض حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، مگر الحمدللہ ایسی درجنوں روایتیں بھی ہمارے پاس ہیں جو سند کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. ان میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف قرار دے دیا جائے. یہ ایسا لمبا ٹاپک ہے کہ اس کو ایک آج کی نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں جتنا ہو سکتا ہے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اس کو تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اور اس کو بیان کرنے کی کوئی حاجت تو نہیں تھی کیونکہ امام شافعی اس کے قائل ہیں. حنبلی حضرات جو امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں ان کے یہاں بھی رفع دین ہے، شوافع کے یہاں رفع دین ہے، البتہ احناف کے یہاں رفع دین نہیں ہے اور امام مالک ان کے یہاں بھی رفع دین نہیں ہے. 2 ائمہ کے نزدیک رفع دین. مگر چونکہ آج کے موجودہ زمانے کے غیر مقلدین جو رفع دین کرتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پاک پہ عمل کرنے والے ہیں، تو دوسری طرف احناف پر طنز کرتے ہیں کہ احناف کہاں حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، وہ تو حدیثوں کو چھوڑتے ہیں، وہ حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو اس لیے اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے اور یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ الحمدللہ احناف کا جو عمل ہے ان حدیثوں پر ہے جو آج بھی ثابت ہیں، منسوخ نہیں ناسخ ہیں، اور ان لوگوں کا عمل ان حدیثوں پر جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. بہرحال اس مسئلے میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ روایتیں دونوں قسم کی موجود ہیں، اور میں اس مسئلے کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ غیر مقلدین نے اس مسئلے کو لے کر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے اور احناف کے خلاف سوشل میڈیا پر اس مسئلے کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ حدیث پاک جس میں رفع دین کا ذکر ہے، رفع یدین، رفع کہتے ہیں ہاتھ کو اٹھانا، اور یدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، اس کو عربی میں رفع یدین کہتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے ہاتھ اٹھانے والا، اس کو رفع یدین والا مسئلہ کہا جاتا ہے. اتنا سمجھ گئے. اب یہاں پر دیکھیے ہماری جو حدیث پاک جو دلیل ہے جس میں یہ ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے شروع میں رفع دین فرمایا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے اور جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، اور کئی ایسی روایتیں ہیں جن کو خود غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. انشاءاللہ وہ ساری شہادتیں میں اگلے ہفتے پیش کروں گا. البتہ سر 10 میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں جابر بن سمرہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافع ایدیکم کانها اذناب خیل شمس. یہ حضور نے فرمایا. اب یہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، نماز میں لوگ رفع یدین کر رہے تھے، رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے. حضور نے ان کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو بابر اٹھا رہے ہو، گویا کہ تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑوں کی دم ہیں. جس طرح سرکش گھوڑے اپنے دموں کو بابر اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے تم لوگ نماز میں ہاتھوں کو بابر اٹھا رہے ہو. تو حضور نے منع فرمایا اور آگے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کو سکون و اطمینان کے ساتھ پڑھو، بابر یہ ہاتھوں کو مت اٹھاؤ. حضور نے منع فرما دیا. اب یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے. تو اگر یہ حکم برقرار ہوتا تو حضور منع نہ فرماتے، اس قسم کی باتیں نہ فرماتے اور یہ نہ کہتے اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کے ساتھ پڑھو، سکون اطمینان کے ساتھ نماز میں قائم رہو.
یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کی سند بالکل صحیح ہے. اسی قسم کی ایک روایت بخاری کے اندر بھی ہے، مگر بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ دوسری ہے. اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو جب التحیات پڑھتے تھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، تو جب دائیں جانب سلام کرتے تو یوں ہاتھ سے اشارہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں جانب تو یوں ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ سے اشارہ کرتے سلام کا. تو حضور نے فرمایا یہ سرکش گھوڑوں کے دم کی طرح تم ہاتھوں کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ نماز میں سکون سے رہو، ہاتھوں کو مت اٹھاؤ. تو اب یہ دو واقعے ہیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. غیر مقلدین کہتے کہ تم لوگ جو روایت پیش کرتے ہو وہ روایت تو تشہد کے بارے میں ہے کہ جب صحابہ کرام سلام کرتے تھے دائیں بائیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر اشارہ کرتے تھے، تو حضور نے منع فرما دیا. اور یہاں گفتگو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ہے. تو ہم کہتے ہیں دو واقعے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو حضور نے رکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نے تشہد میں یعنی قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا. دونوں ہی مقام پر حضور نے فرمایا کانہا اذناب خیل شموس، یہ تمہارے ہاتھ جو اٹھ رہے ہیں یہ سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہیں، یعنی ایسا مت کرو. اسکنوا فی السلام، نماز میں سکون اختیار کرو، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جو سکون کے خلاف ہو. تو یہ حدیث پاک. اب اس مقام پر ایک بہت عظیم واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. مقلد کا معنی دوسرے پر بھروسہ کرنے والا. ہر کوئی انسان دلیل میں غور کر سکتا ہے. بتائیں آپ، ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ دوسرے کی پیروی کیے بغیر ہم کسی لفظ کا ترجمہ تک نہیں کر سکتے. بھائی میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث پاک کا، کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ میں نے دوسروں پر بھروسہ کیا تبھی تو کر رہا ہوں کہ یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع، اس کے اندر مادہ یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، لغت کے اندر اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے. لغت کے اوپر بھروسہ کیا، ائمہ لغت پر بھروسہ کیا، محدثین پر بھروسہ کیا. بھروسے کا نام تقلید ہے. تو ہم نے ان احکام میں جو قرآن و حدیث کے اندر صراحتاً موجود نہیں ہے، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھاما، ان کو امام، ان کو فقیہ، ان کو مجتہد، ان کو محدث مان کر ہم نے ان کا دامن تھام کر ان کی پیروی کر لی. اسی کا نام تقلید ہے. کوئی بھی غیر مقلد جو خود کو غیر مقلد کہتا ہے، جو جتنا بڑا غیر مقلد ہوگا اتنا ہی بڑا مقلد ہوگا. وہ سمجھ گئے آپ؟ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. میں نے کیا کہا؟ جو جتنا بڑا غیر مقلد ہوگا حقیقت میں اتنا ہی بڑا وہ مقلد ہوگا. کو غیر مقلد میرے سامنے آ کر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ غیر مقلد ہے. وہ قدم قدم پر تقلید کس کو حاجت ہے؟ قدم قدم پر آپ حدیث پیش کر کہ ضعیف ہے. کہ تم نے ضعیف کا، فلاں محدث نے ضعیف کا، تو آپ نے فلاں محدث پر بھروسہ کیوں کیا؟ آپ نے بھروسہ کہہ کے حدیث کو ضعیف کہہ دیا. محمد بن جابر جیسے عظیم محدث کو ضعیف کہہ دیا کسی محدث کی باتوں کو پر یقین کرتے ہوئے. تو وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں. ہم نے امام اعظم پر یقین کیا تو ہم لوگ کو تم لوگ کہہ رہے ہو مقلد ہو، اور خود تم دوسروں کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہو، تو خود کو تم غیر مقلد کہہ رہے ہو. تو اس لیے کوئی بھی شخص تقلید کا دامن تھامے بغیر، دوسروں پر عمل کیے، دوسروں کی باتوں پر اعتبار کیے بغیر، جو جس میدان کے ماہرین ہیں اس معاملے میں اسی کی بات مانی جاتی ہے. کوئی شخص عمل نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا تقلید کا دامن تھامے بغیر. تو امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام اوزاعی، امام اعظم ابو حنیفہ دونوں کا زمانہ ایک ہے. یہ دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے عظیم محدث ہیں. امام اعظم بھی محدث ہیں اور امام اوزاعی بھی محدث ہے. امام اعظم فقیہ بھی ہیں، امام اوزاعی بھی فقیہ ہیں. دونوں فقیہ، دونوں محدث ہیں. مکۃ المکرمہ میں دار الحناطین میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب دیکھو مناظرہ، علمی جو گفتگو ہوتی کیسی ہوتی ہے. ہمارے یہاں مناظرہ ہوتا ہے تو بحث و تکرار مار پیٹ تک نوبت آ جاتی، گالی گلوچ تک نوبت آ جاتی. مگر جو علم والے ہوتے ہیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ علمی انداز میں ہوتی ہے. وہاں بحث و تکرار، مار پیٹ، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اور جب حق واضح ہو جاتا ہے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے. امام اوزاعی نے جب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو ملاقات کی. سلام کلام کے بعد سلام جب ہوا تو اس کے بعد امام اوزاعی نے فرمایا کہ آپ لوگ حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ کہا امام اوزاعی نے، کیا آپ رفع یدین نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ حدیث پاک سے رفع یدین ثابت ہے. یہ امام اوزاعی نے امام اعظم پر طنز کیا کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہیں آپ؟
اور جب رکوع سے سر اٹھا تب بھی ہاتھوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ بتائیے۔ امام اعظم نے فرمایا لأجل انه لم يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء۔ امام اعظم نے برجستہ جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ اس مسئلے میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث پاک ثابت نہیں ہے جو لفظ کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور معنی کے لحاظ سے بھی درست اور صحیح ہو، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے میں رفع یدین نہیں کر سکتا، یہ امام اعظم نے فرمایا۔ اب امام اوزاعی نے فوراً ان کو جواب دیا اور کہا کیف لم یصح، یہ آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی حدیث پاک صحیح ثابت نہیں حضور سے؟ کہتے ہیں سنیے میں سنا رہا ہوں۔ وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابي عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه۔ امام اوزاعی نے فوراً حدیث پاک سنا دی کہ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ حدیث پاک ثابت نہیں ہے؟ سنیے میں حدیث سنا رہا ہوں کہ مجھ سے حدیث بیان کی امام زہری نے۔ امام زہری فرماتے مجھ سے حدیث بیان کی حضرت سالم نے، اور حضرت سالم کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی میرے باپ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ حضور رحمت عالم جان عالم جب نماز پڑھی تو آپ نے تکبیر تحریمہ میں بھی ہاتھوں کو بلند فرمایا اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ کہتے ہیں رفع یدین ثابت ہے، دیکھیں میں نے حدیث پاک سنا دیا آپ کو، اور حدیث پاک اعلیٰ درجے کی سند سے مروی ہے۔ یہ تھوڑی سی چونکہ علمی گفتگو ہو رہی، شاید آپ کو تھوڑا سا مزہ نہ آ رہا ہو، مگر سنیے آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریے۔ یہ امام اوزاعی نے حدیث پاک بیان کی، اس کی سند دیکھیے۔ امام اوزاعی کے شیخ ہیں امام زہری، اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں۔ امام زہری کے شیخ ہیں حضرت سالم، تابعی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں۔ ان کے شیخ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابی ہیں، انہوں نے حضور سے روایت کیا۔ تو حضور سے لے کر امام اوزاعی تک بیچ میں 3 محدث آئے، 3 واسطے آئے۔ جب امام اعظم کو یہ حدیث پاک انہوں نے پیش کی فقال ابو حنیفہ، تو امام اعظم بھی بہت بڑے امام تھے، ایسا نہیں کہ مطلب ان کو یوں ہی امام اعظم کہا جاتا ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی وہاں امام اعظم کا ذہن پہنچتا ہے۔ آپ نے فوراً حدیث پاک اس کے مقابلے میں دوسری حدیث پاک پیش کی اور فرمایا حدثنا حماد عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبداللہ بن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند الافتتاح ثم لا یعود۔ انہوں نے اپنی حدیث پاک پیش کی کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے، حضرت ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو صرف تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے تھے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم نے بھی حدیث پاک پیش کر دی، انہوں نے بھی حدیث پاک پیش کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کس حدیث پاک پر عمل کیا جائے، حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ پہلے والی حدیثیں جن میں ہاتھوں کو اٹھانے کا ذکر حدیثیں منسوخ ہیں، امام اعظم کی تحقیق یہی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پاک پر عمل کیا ہے۔ تو جب امام اعظم نے حدیث پاک پیش کی تو امام اوزاعی نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں حدیث پاک اعلیٰ درجے کی پیش کر رہا ہوں سند کے اعتبار سے، اور میری حدیث پاک کے مقابلے میں حماد کی حدیث پاک پیش کر رہے ہیں۔ امام اوزاعی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، محدث کے لیے فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے عظیم عظیم محدث گزرے ہیں جو فقیہ نہیں تھے، حدیثیں ان کو بہت یاد تھی، لاکھوں حدیثیں یاد تھیں، مگر فقیہ وہ ہوتا ہے جو حدیث کی تہ میں پہنچ کر، حدیث کی گہرائی پہنچ کر اس سے احکام شرعیہ نکالتا ہے۔ یہ کام سب کو، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، حدیث پاک میں آیا کہ اللہ جس کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور ہر فقیہ کے لیے محدث ہونا ضروری ہے، محدث کے لیے فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مگر جو فقیہ ہوگا وہ محدث ضرور ہوگا، جو کہ جب اس کے پاس حدیثوں کا ذخیرہ ہوگا تبھی تو فقیہ بنے گا۔ فقیہ کیسے بنے گا وہ؟ امام اعظم سے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے آپ سے امام زہری کی حدیث پاک بیان کی ہے اور آپ حضرت حماد کی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جہاں تک علم حدیث کا معاملہ ہے تو حضرت حماد اور حضرت امام زہری دونوں محدث ہیں، مگر حضرت حماد فقیہ بھی ہیں، وہ صرف محدث ہیں۔ حضرت امام زہری ان کے مقابلے میں حضرت حماد زیادہ فقیہ ہیں، ان کے پاس دین کی سمجھ زیادہ ہے، حدیث کی گہرائیوں میں جا کر، تہ میں جا کر احکام شرعیہ نکالنے کا فن ان کو زیادہ آتا ہے حضرت حماد کو۔ اور تمہارے حضرت امام زہری کے شیخ حضرت سالم ہیں
اور حضرت حماد کے شیخ حضرت ابراہیم ہیں. حضرت ابراہیم حضرت سالم سے بڑے فقیہ ہیں. پھر آگے امام اعظم نے فرمایا پھر آپ کے بعد حضرت سالم کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ہے صحابی رسول ہیں. اور یہاں میری سند میں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت علقمہ حضرت اسود ہیں. حضرت علقمہ حضرت اسود اگرچہ صحابی نہیں ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں, صحابہ کا مقام بہت بلند ہے, مگر فقہ کے معاملے میں حضرت علقمہ حضرت اسود حضرت عبداللہ ابن عمر سے کم بھی نہیں ہے. اور پھر ہمارے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت موجود ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام صحابہ میں بہت اونچا تھا. فقاہت کے اعتبار سے آپ بے مثال صحابی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اگر موازنہ ہو تو محدثین و فقہا کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام زیادہ اونچا ہے. تو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ دلیل پیش کی اپنی, تو حضرت امام اوزاعی بالکل خاموش ہو گئے, اور امام اعظم کے اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو دار حناطین میں جو مکۃ المکرمہ میں ایک مقام ہے, وہاں اس قسم کی علمی گفتگو ہوئی تھی. تو امام اعظم کا موقف بڑا زبردست ہے. اور اگلی روایت حضرت عاصم بن کلیر سے مروی ہے ان علی رضی اللہ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ الصلاۃ ثم لا یرفع یدیہ ولا یفعل علی بعد النبی خلاف الا بعد قیام الحجہ عنده على نسخ ما كان النبی علیہ. یہ میں نے پورا پڑھ کے سنا دیا. یہ حدیث پاک بھی ہے. اس حدیث پاک پر حضرت ملا علی قاری کا جو تفسیرہ وہ بھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے. حضرت عاصم بن کلیف فرماتے ہیں کہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو صرف تکبیرۃ تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تکبیرۃ تحریمہ کے علاوہ کسی اور مقام پر نماز میں وہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. اب بتائیں حضرت علی تو گھر کے آدمی ہیں, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ حضور کی نماز کس انداز کی ہے؟ ان کی موجودگی میں وحی الہی کا نزول ہوا کرتا تھا. ان کے نکاح میں حضور رحمت عالم جان عالم کی نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. ظاہر سی بات ہے حضرت علی نے جب ایسا عمل کیا کہ نماز میں صرف تکبیرۃ تحریمہ کے وقت ہی انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا, تو اس سے ثابت ہوا کہ ان کے پاس دلیلیں موجود تھیں کہ پہلے والا جو حکم ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, تبھی تو آپ نے ایسا کیا. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی سے کہا گیا کہ حضرت وائل نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا کہ حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا رکوع میں جاتے وقت, اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ رفع یدین کی مخالفت کرتے ہیں, جبکہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا. تو کہتے ہیں ابراہیم نے کہا اگر حضرت وائل نے حضور کو ایک مرتبہ اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ حضور نے رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھایا اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھایا, تو میرے پاس جو دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ حضور کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضور صرف تکبیرۃ تحریمہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, اس کے بعد کسی اور مقام پر ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. اس قسم کی کئی روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی اس قسم کی روایت موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایت موجود ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت ہے. تو اس قسم کی کئی روایتیں ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے بعد میں رفع یدین کو ختم فرما دیا تھا, اور حضور کا جو آخری عمل تھا وہ یہی تھا کہ آپ نماز شروع فرماتے تو صرف تکبیرۃ تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, تکبیرۃ تحریمہ کے علاوہ دونوں ہاتھوں کو کسی اور مقام پر نہیں اٹھاتے تھے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے. اس مسئلے میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے کچھ اور دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اس مسئلے کو پورا کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گا, اور یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس ایسی روایتیں بھی ہیں جن کو بدبودار سڑے ہوئے غیر مقلدین بھی صحیح مانتے ہیں, اس کی سند کو درست مانتے ہیں. ان کو بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ ہماری حدیثوں کے سند میں اور کسی راوی میں وہ کلام کر سکے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے سماعت فرمائیں گے. اس حدیث پاک کی شرح باقی ہے کیونکہ اس میں بھی آگے سمیع اللہ لمن حمدہ کی گفتگو آ رہی ہے, پھر ربنا لک الحمد کی گفتگو بھی آ رہی ہے, اور ابھی چونکہ ذکر بھی ہونا ہے اس لیے ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے اب تشریف لائیے. اور رکوع میں جانے کا مسئلہ تو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا تھا. البتہ تسمیع اور تحمید, سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد جو ہم پڑھتے ہیں, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, راز کیا ہے, اور یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم, اور پڑھنے کا صحیح انداز کیا ہے, کس کو پڑھنا ہے کس کو نہیں پڑھنا ہے, یہ سارے مسائل انشاءاللہ میں اگلے ہفتے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. واخر دعوانا ان الحمدللہ.